وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو اے محبوب آپ کے آستانے پہ آ جائیں۔ جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو کرے کیا محبوب؟ جاؤ کا، آپ کے آستانے نور پہ آ جائے، آپ کے در پہ آ جائے۔ فاستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ واستغفر لهم الرسول، تو رسول ان کی سفارش کریں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب انسان جان پہ ظلم کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، تو مالک نے رستہ بتا دیا کہ جانا کہاں پہ ہے؟ میرے محبوب کے در پہ جانا ہے، میرے محبوب کے آستانے پہ جانا ہے، میرے محبوب کی دہلیز پہ جانا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے کی دہلیز پہ، آستانے پہ چلے گئے تو عطا کیا کرے گا؟ تو مالک فرماتے ہیں کہ جانا تمہارا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے۔ جانا تمہارا کام ہے، دامن بھرنا میرا کام ہے۔ جانا تمہارا کام ہے، جولی بھرنا رب محمد کا کام ہے۔ باب گرامی القدر میرے آقا حضور سید کونین علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد اس روایت کو پیر کرم شاہ صاحب الادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں آپ نے لکھا ہے۔ وصال شریف کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، آ کے پوچھا جی سرکار کدھر ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا جی سرکار کا تو وصال ہو گیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، سرکار وصال فرما گئے ہیں۔ تو سرکار کی قبر شریف پہ گیا، جا کے مٹی سر پہ ڈال کے رونے لگا۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ مٹی سر پہ ڈال کے رونے لگا، چلانے لگا کہ میں اب کیا کروں گا، میں جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب جان پہ ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے آستانے پہ آ جاؤ۔ اب سرکار کا تو وصال ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ سر پہ مٹی ڈال کے رو رہا ہے۔ حضرت مولا علی پاک نے بلایا، بلا کے فرمایا وہ بدو کا بدو ہی رہے گا، وہ دیہاتی کا دیہاتی رہے گا، جا جا کے سرکار کے مزار پہ عرض کر، سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار سنیں گے بھی، سرکار عطا بھی فرمائیں گے۔ فرمایا کہ سرکار آرام کر رہے ہیں، جا جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر۔ گیا سرکار کے مزار شریف پہ، جا کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے کہ جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے آستانے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ آقا جان پہ ظلم کر بیٹھا، آپ کے اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کے در پہ آ گیا، آپ کے آستانے نور پہ آ گیا۔ یا رسول اللہ اب کرم فرمائیے، آقا میرا کیا بنے گا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں میرے مصطفیٰ کے مزار شریف سے آواز آئی، سب نے آواز سنی، اے آنے والے جا، رب نے تیری ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ اور سنیے میرے آقا حضور کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اور اگلا فرمان سرکار کا سنو، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آقا حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ توجہ کیجئے جی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے محبت فرمانے والے سرکار سے، امام مالک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، آپ اکثر حصہ مدینہ پاک میں رہے زندگی کا، اور امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی مدینہ طیبہ میں قضائے حاجت نہیں کی، دور جا کے قضائے حاجت کر کے واپس آتے کہ کہیں مدینہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، مرید بھی ساتھ ہیں، شاگرد بھی ساتھ ہیں، امام مالک علیہ رحمہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور درمیان میں نہیں چل رہے، آپ سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہیں،
دیوار کے ساتھ آپ کے جسم لگ کے آپ کے کپڑے پھٹ جاتے. کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، آپ سائڈ پہ چلتے ہیں، آپ کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اس لیے درمیان میں نہیں چلتا کہ جہاں سرکار کا قدم ہو، سرکار کے قدم پہ امام مالک کا قدم نہ لگ جائے کہ سرکار کے قدم کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور امام مالک علیہ رحمہ جناب شاگرد ساتھ ہیں، مرید ساتھ ہیں، جاتے ہیں پرانی دیواریں، بوسیدہ دیواریں مدینہ پاک کی، دیواروں کو چومتے ہیں، روتے ہیں، دانے مار مار کے رو رہے ہیں. کبھی زمین کو چوم رہے ہیں، کبھی دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہیں، کبھی کس شے کو چوم رہے ہیں. تو شاگردوں نے کہا، مریدوں نے، حضور لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے، لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے، یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ کبھی پرانی دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی زمین کو چوم رہے ہیں، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، وہ سوال کرنے والوں، تمہاری نظر میں یہ دیوار ہوگی، تمہاری نظر میں یہ پتھر ہوگا، تمہاری نظر میں یہ زمین ہوگی. آپ نے فرمایا میں دیوار کو نہیں چوم رہا، میں نگاہ یار کو چوم رہا ہوں. فرمایا کہ کوئی تو دیوار ایسی ہوگی جس پہ سونے کی نگاہ پڑی ہوگی، کوئی تو پتھر ایسا ہوگا جس کو میرے مصطفیٰ کی نگاہ نے دیکھا ہوگا، کوئی تو ذرہ ایسا ہوگا جس کے اوپر نالین مصطفیٰ آئی ہوگی، کوئی تو دیوار کا ٹکڑا ایسا ہوگا جس پہ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوگی. آپ نے فرمایا میں دیواروں کو نہیں چوم رہا، میں نگاہ یار کو چوم رہا ہوں.